کی یاد ہے اور مقصد زندگی وہ اللہ رب العزت کی بندگی ہے، ورنہ پھر شرمندگی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ انسان کے دو دشمن بہت بڑے ہیں، ایک شیطان ہے اور اس سے بھی ایک بڑا دشمن ہے، وہ نفس ہے۔ بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں شیطان نہیں آ سکتا، جیسے بیت اللہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجدیں ہیں، یہ ایسی مقدس و مبارک جگہ ہیں کہ شیطان ان جگہوں میں نہیں پہنچتا، لیکن نفس ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ نماز میں بھی ہمارے ساتھ ہے، روزے میں بھی ہمارے ساتھ ہے، حج پر بھی ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، یہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جب تک یہ نفس اس کی اصلاح نہ ہو تو انسان گناہوں کی گندگی میں پھنسا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نفس کی تہذیب کے بارے میں کہ اس نفس کے اندر شائستگی آ جائے، یہ نفس پاک ہو جائے، یہ نفس مطمئنہ بن جائے، یہ پاکیزہ نفس بن جائے، تو اللہ نے اس کے لیے قرآن کریم میں 5 اصول بیان کیے۔ 5 اصول نفس کی تہذیب کے لیے، نفس کی شائستگی کے لیے۔ ان میں جو پہلا اصول ہے وہ ذکر الہی ہے، اللہ کو یاد کرنا، اور دوسرا شکر الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، اور تیسرا صبر ہے، کوئی پریشانی، تنگی، بیماری، تکلیف آ جائے تو انسان واویلا نہ کرے، ہائے ہائے نہ کرے، برداشت کرے، صبر۔ اور چوتھا جو ہے وہ دعا ہے، اور 5واں وہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کرنا، تعظیم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو علامات ہیں، شعائر ہیں، بیت اللہ ہے، قرآن کریم ہے، انبیاء ہیں، مساجد ہے، ان کی تعظیم، یہ بھی شعائر اللہ میں داخل ہے، تو ان کی تعظیم کرنا۔ یہ 5 اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں بتائے ہیں۔ آج جس اصول کی بات کرنی وہ پہلا اصول ہے، وہ ہے ذکر الہی۔ قرآن کریم کی جو آیت پڑھی، بیٹھ جاؤ آرام سے، بیٹھ جاؤ، سب کو بلاؤ، ادھر بیٹھ جاؤ۔ پہلے سے بتایا قرآن کو، قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلا اصول بتایا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ جب انسان کسی اپنے محبوب کو تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرتا ہے نا، تو وہ یہ بھی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کاش جس کو میں یاد کر رہا ہوں وہ بھی مجھے یاد کر رہا ہوں۔ اور بعض اوقات انسان پوچھتا ہے، یا پتہ نہیں تم مجھے یاد کرتے ہو یا نہیں، میں تو تمہیں بہت یاد کرتا ہوں۔ تو دنیا میں اپنے محبوب سے پوچھنا پڑتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ اللہ خود ہی بتا رہے ہیں اپنے بندوں کو، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اس لیے فرمایا ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، اگر تم مجھے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے من میں، اپنے جی میں، اپنے نفس میں یاد کرو گے تو اللہ فرماتے میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی ہے، میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ تم مجھے فرش پر بیٹھ کر یاد کرو گے، میں تمہیں عرش پر یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اگر تم مجھے فرش پر بیٹھ کر انسانوں کی جماعت میں یاد کرو گے، میں تمہیں اس سے بہتر جماعت میں جو فرشتوں کی جو نورانی معصوم مخلوق ہے، میں ان میں بیٹھ کر تمہیں یاد کروں گا۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اگر تم میری طرف چل کر آئے گا، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میری رحمت تیری طرف دوڑ کر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی مہربان ہے، بلکہ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، اگر تم میری طرف ایک بالشت بڑھے گا، تقربت الیہ ذراعا،
میں تیری طرف پورا ایک ہاتھ بڑھ جاؤں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر تو میری طرف ایک ہاتھ بڑھے گا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، میں تیری طرف ایک باع بڑھ جاؤں. اللہ تعالیٰ کس طرح بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں اور کتنی اللہ اپنے بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ میرے بندوں سے کہو کہ میں ذرا سی ان کو تکلیف دیتا ہوں، بیماری یا کوئی رزق کی تنگی آ جاتی ہے نا، تو یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ کرتے ہیں. ذرا سی ان پر تنگی آ جائے تو یہ اپنے دوستوں میں بیٹھ کر میرا شکوہ کرتے ہیں. تو اس اللہ والے کے دل میں اللہ نے الہام فرمایا میرے ان بندوں سے کہہ دو تمہارا نامہ اعمال روزانہ گناہوں سے بھرا ہوا میرے پاس آتا ہے، میں کبھی اپنے فرشتوں میں بیٹھ کر تمہارا شکوہ نہیں کرتا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس وقت کا یقین ہوتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ مجھے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو لوگوں نے پوچھا حضرت وہ کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ فرمایا جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. اور پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. یہ اللہ تعالیٰ کی ذکر بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے. اس لیے قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کرو. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یعنی بتایا کہ کامیابی اگر چاہتے ہو تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. یہ اللہ کی یاد یہ انسان کو کامیابی تک پہنچاتی ہے، وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا. اکثروا ذکر اللہ حتی یقولوا مجنون، کتنا اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا اللہ کا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دیں. اتنا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف فرمائی ان لوگوں کی کہ میرے عقل مند بندے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اور لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ہر حال میں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرمایا یہ عقل والے لوگ ہیں، یہ عقل مند لوگ ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو یہ ذکر کثیر اتنا کرنا ہے کہ لوگ تمہیں پاگل اور دیوانہ کہنا شروع کر دیں. لیکن آج ہم نے اس کو نفلی درجہ دیا ہوا، بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں نفل سے بھی کم. نماز پڑھنے والے لوگ پھر بھی کبھی کبھی نفل پڑھ لیتے ہیں، لیکن تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں یہ بڑا مشکل کام ہے. کہ رات کی تنہائی ہو، اندھیرا ہو اور بندہ مصلی پر بیٹھا ہو اور اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو. تو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. مفسرین نے ایک مفہوم اس کا یہ بیان کیا کہ تم مجھے یاد کرو کیا مطلب؟ تم میری اطاعت کرو. اذکرکم، میں مخلوق کو تمہاری تابعداری میں لگا دوں. تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ فرماتے میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے. اس لیے تابعین میں سے ایک بزرگ گزرے، وہ فرمایا کرتے تھے مجھ سے جب بھی کسی وقت اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس کا اثر میں نے اپنے ماتحتوں میں دیکھا. یا میری اولاد نے میرے ساتھ نافرمانی کی یا بیوی نے نافرمانی کی. فرماتے حتیٰ کہ جو میرے پالتو جانور ہوتے تھے وہ بھی میری نافرمانی کرنی شروع کر دیتے. جب بھی میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو میرے ماتحتوں نے میری نافرمانی شروع کر دی. آج ہم میں سے ہر ایک کو گلہ ہے، اولاد بات نہیں سنتی، بیوی کہنا نہیں مانتی. تو اللہ فرما رہے ہیں تم میری اطاعت کرو گے تو میری مخلوق تمہاری اطاعت کرے گی. تم میری نافرمانی کرو گے تو میری مخلوق تمہاری نافرمانی کرے گی. ایک اللہ والے گزرے ہیں شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے گزرے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، شیخ عبد الواحد نے، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے اے اللہ جنت میں جو میرا ساتھی ہوگا نا، میں یہ چاہتا ہوں اس سے میری ملاقات دنیا میں ہو جائے.
جنت میں جو میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی بنے گا، میرا دوست ہوگا، اس سے میری ملاقات دنیا میں ہوگی۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں تو جب میں نے دعا کی تو مجھے خواب کو، جب سویا رات کو تو خواب نظر آیا، تو خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ فلاں حبشہ کی ایک عورت ہے جس کا نام میمونہ ہے، وہ تمہاری جنت میں ساتھی ہو، اور حبشہ کی ہے۔ اب خواب جب دیکھا تو سمجھ گئے کہ حبشہ کی عورت ہے، چنانچہ حبشہ پہنچے، جا کر معلوم کیا، اس بستی میں پہنچ گئے جہاں وہ میمونہ عورت رہتی تھی۔ بستی میں جب پہنچے تو اس کے گھر تک پہنچ گئے، محلے والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں ایک عورت ہے یہاں میمونہ نامی، لیکن اس وقت وہ گھر پہ نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ کہتے ہیں وہ جنگل میں گئی ہوئی ہے، بکریاں چراتی ہے، تو اپنی بکریوں کو لے کر جنگل میں چلی گئی۔ تو یہ شیخ عبدالواحد فرماتے میں اس بستی سے باہر نکلا تو دیکھا ایک جگہ جو ہے بکریاں جو ہیں وہ چارہ چر رہی ہیں، اور ایک عورت جو ہے اس نے درخت کے نیچے نیت باندھی ہوئی ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے۔ اور جب میں نے اس کے جنگل کے کنارے کی طرف دیکھا تو سامنے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے آرام سے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ ادھر بھیڑیے ہیں، ادھر بکریاں آرام سے چارہ چل رہی ہیں، ان کے دل میں کوئی خوف نہیں ہے کہ بھیڑیا ہمیں لقمہ بنا لے گا، ہمارا شکار کر لے گا، ہم پر حملہ آور ہو جائے گا۔ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے وہ چارہ چل رہی ہیں، اور جو ان کی مالکہ ہے جو ان کو چرانے کے لیے لائی ہے وہ سکون سے نماز پڑھ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں اس عورت نے جب نماز مکمل کی، سلام پھیرا، تو مجھے کہا عبدالواحد تمہارے سے جو ملاقات کا وعدہ ہے وہ تو جنت میں، تم یہاں کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ میں نے دعا کی تھی اللہ جس سے جنت میں جو میرا ساتھی بنے گا اس سے میری ملاقات دنیا میں ہوگی، تو اللہ نے میری دعا قبول کر لی۔ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے پھر عبدالواحد نے ان سے پوچھا کہ مجھے ایک راز کی بات تو بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم درخت کے نیچے نیت باندھ کر نماز پڑھ رہی ہو اور یہ بکریاں آرام سے چارہ چر رہی ہیں، اور ادھر بھیڑیے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ بھیڑیے ان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور نہ یہ بکریاں جو ہیں ان کے خوف سے بھاگ رہی ہیں، اور تم بھی آرام سے نماز پڑھ رہی ہو۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ یہ راز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے کہ بھیڑیے کو تو شکار چاہیے ہوتا ہے اور وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس عورت کا جواب سنیں، یہ بات میں بتانا چاہتا تھا۔ اس عورت نے کہا شیخ عبدالواحد بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کی ہے تو بھیڑیوں نے میری بکری سے صلح کر لی۔ جب سے میں نے اللہ تعالیٰ سے صلح کی ہے تو بھیڑیے نے میری بکریوں سے صلح کر لی۔ جب سے میں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی تابع داری اور فرما برداری کرنی ہے تو ان بھیڑیوں نے بھی میری بکریوں کا پیچھا چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میری تابع داری کرو گے تو یہ میری مخلوق بھی تمہاری تابع داری کرے۔ تو اس لیے میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر محبت سے کیا کریں۔ جمعے کے